السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی جانوں اور اپنے مال اور اولاد پر بد دعا نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی گھڑی ہو کہ جس میں تم اپنے رب سے جو مانگو وہ تمہیں عطا کر دے، اور ایسی گھڑی میں اگر کوئی اپنی جان کی ہلاکت یا مال کی ہلاکت یا اولاد کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے تو اگر وہ دعا قبول کر لی گئی تو اس کے ساتھ پھر تباہی کا جو معاملہ ہوگا تو اس پر پھر وہ افسوس کرے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی کہ ہرگز ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو حسن اخلاق سکھایا کرتے تھے، اور ان کے توسل سے پوری امت کو سکھایا گیا کہ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، گفتار کو بھی درست کرنا ہے، انجانے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑے، کہ انسان اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے یا اپنے مال کے لیے بد دعا کرے یا اپنی جان کے لیے وہ بد دعا کرے، اور اس کے بعد اگر ویسا ہی ہو گیا تو پھر افسوس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو سامعین کرام، ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ کسی پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں تمہیں نہ ملیں۔ تو اگر کوئی اپنی جان، اپنے مال یا اپنی اولاد پر لعنت کرتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری اولاد اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، میرا مال اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو اس طرح کی بد دعائیں کرنے سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اولاد مر جائے، تمہیں کیڑے پڑ جائیں، تم ذلیل ہو جاؤ، اور تمہیں کبھی اولاد نہ ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم کتے کی موت مر جاؤ، اور اس طرح کی بے شمار بد دعائیں لوگ کیا کرتے ہیں غصے کی حالت میں۔ تو ان سے کلی طور پر اجتناب کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی بد دعا اپنے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے عزیز کے لیے کر دی اور کہیں وہ قبول ہو گئی تو پھر اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا۔ اس حدیث سے والدین کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ بعض والدین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بچوں نے ذرا سی غلطی کر دی تو بچوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی، دوسری مسافر کی، اور تیسری والد کی اپنی اولاد کے خلاف۔ کہ مظلوم اگر ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح مسافر کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر والد اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کر دیتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں بھی والدین کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، فرمایا کہ وہ شر کی دعا ایسے کرتے ہیں جیسے خیر کی دعا کی جاتی ہے، شر ایسے مانگتے ہیں جیسے خیر مانگی جا رہی ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور فرمایا کہ انسان کتنا جلد باز ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، تھوڑے سے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ کتنا جلد باز ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں، اور مفسرین جو اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، اس میں یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنی۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ جو تھوڑی سی پریشانی آنے کی صورت میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو والدین کی خدمت میں بالخصوص یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دیں، کیونکہ اگر ان کو نقصان ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔